قائرہ صاحب، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان آپس میں اختلافات کے حوالے سے خبریں رہتی ہیں، گورنر پنجاب کے بیانات بھی آتے رہتے ہیں، اور اب خیبر پختونخوا کے گورنر بھی کھل کر اس پہ اعتراض کریں کہ پرائم منسٹر صاحب آتے نہیں ہیں خیبر پختونخوا۔ تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ بنیادی طور پر اس وقت کس لیول کے اوپر آپ لوگوں کے درمیان اختلافات پائے جا رہے ہیں؟ دیکھیے، ہمارے اس سوال کا بہت دفعہ یہ سوال ہو چکا اور سینکڑوں دفعہ اس کا جواب بھی آ چکا ہے۔ عرض یہ ہے کہ ہم دو مختلف جماعتیں ہیں، ہمارے اپنے منشور، اپنی قیادت ہے، اپنی کنسٹیٹوئنسیز ہے، اور ہم کسی چوائس کے تحت نہیں بلکہ حالات کی کمپلشن کے تحت آپس میں اکٹھے ہیں، کیونکہ ہر جماعت کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کو اتنے ووٹ ملے کہ وہ اپنی حکومت قائم کرے، اور اگر کسی جماعت کی حکومت قائم نہیں ہوتی پارلیمانی نظام میں تو پھر اس جماعت کو دیگر جماعتوں کے، جو بڑی جماعت ہوتی ہے، اس کو باقی جماعتوں کے ساتھ مل کے حکومت بنانی پڑتی ہے۔ اور اس وقت پاکستان کے حالات اس بات کے متقاضی نہیں ہیں کہ پاکستان کسی تعطل کا شکار ہو، لہذا ہم دونوں نے فیصلہ کیا، باقی جماعتوں کو بھی ساتھ ملایا، اور جو لیڈ پارٹنر تھا اس کو کہا کہ آپ لیڈ کریں۔ کچھ ہم نے طے کیا کہ یہ طریقہ کار ہوگا، یہ ہم کام کریں گے، آپ اس طرح حکومت چلائیں گے۔ اس میں جو وفاقی حکومت اور باقی صوبوں کے ساتھ تعلقات کا تعلق ہے، اس میں کافی حد تک چیزیں ایڈریس ہو گئی، کچھ ہیں جو ہو جائیں گی وقت سے۔ ہماری جماعت کو اس میں تحفظات تھے کہ کوئی کام ایسے تھے جو طے ہوئے تھے پہلے دن لیکن ہوئے نہیں ہیں۔ یہی میں قائرہ صاحب میں کیٹیگورکلی یہی جاننا چاہوں گی آپ سے، یقیناً اس پنجاب کے حوالے سے ضرور بتائے گا کیا طے ہوا تھا اور کیا نہیں، وعدہ خلافی ہوئی کہاں پہ؟ میں وہی مجھے موقع دیجیے، میں پنجاب کی ہی بات کرنے لگا۔ جی جی۔ تو پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ جو ہمارے تحفظات ہیں اس پہ کئی میٹنگیں ہوئی ہیں، ہماری سی کے اندر بھی یہ ڈیبیٹ ہوا، چیف منسٹر صاحبہ کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی ہے، کئی میٹنگیں ہوئی، ان کی کمیٹی سے بھی ہوئی ہیں، ساٹھ ڈار صاحب کی کمیٹی سے ہوئی ہیں۔ تو میرا خیال ہے ان کو بھی اس بات کی سمجھ جانی چاہیے، جو بات وزیر اعظم صاحب کو اور ان کی باقی ساری جماعت سمجھ رہی ہے، وہ بھی ابھی جوان ہیں، ان کا بھی ذرا اور طرح کی سٹائل آف پالیٹکس ہے۔ تو جب اتحادی جماعتیں مل کے حکومت بناتی ہیں تو پھر حکومت چلانے کے لیے آپ کو اپنے مزاج میں تھوڑی سی نرمی لانی پڑتی ہے، سو ان کو بھی اکوموڈیٹو ہونا چاہیے باقی جماعتوں کے ساتھ جو طے شدہ اصول ہیں ان پہ، اور میرا خیال ہے یہ ہو جائے گا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن میری ہو یا میرے کسی اور کولیگ کی بات ہو، اس کی اہمیت نہیں ہے ایز کمپیئر ٹو چیئرمین صاحب، یعنی بلاول صاحب اگر کوئی بات کہتے ہیں تو وہ پارٹی کی نمائندگی ہے، میری اور میرے باقی دوستوں کی کولیگ کی رائے جو ہے وہ انفرادی ہے۔ یعنی حسن مرتضیٰ صاحب نے جو کہا، قائرہ صاحب، حسن مرتضیٰ صاحب کی بات پارٹی کی رائے نہیں ہے، جو انہوں نے کہا کہ مریم صاحبہ کی کارکردگی صرف ٹک ٹاک تک محدود ہے، لاہور کے علاوہ دیگر پنجاب میں کوئی کارکردگی نہیں ہے۔ دیکھیے نا، اگر آپ مجھے میرے اپنے ہی ساتھیوں کی کسی کمنٹ کے اوپر میرا کمنٹ لیں گے تو یہ نامناسب ہوگا۔ تو میں اپنی جماعت کے اندر تو اس طرح کی تنازع کو نہیں چھیڑتا، یہ اس طرح کی گفتگو کر کے اپنے تعلق نہیں خراب کرتا، یہ مناسب بھی نہیں ہوتا۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم میں سے انڈیویجول جو بھی اپنی رائے دے، جو چیئرمین کی رائے ہوگی وہ پارٹی کی رائے گنی جائے گی، کیونکہ وہ پارٹی پالیسی دیتے ہیں اور وہ ساری سی سے مشاورت کر کے دیتے ہیں۔ انہوں نے ایک سوال کے جواب میں کچھ دن پہلے جب ان سے سوال ہوا کہ کوئی حکومت جو ہے وہ آدھے ٹائم کے لیے ایسے ہوگی نہیں، انہوں نے کہا نہیں، شہباز شریف صاحب ہمارے وزیر اعظم ہیں اور 5 سال کے لیے ہیں۔ وہ سٹیٹمنٹ ہے، اس کو سامنے رکھیے اور پھر باقی باتیں آپ کو خود چند کے سامنے آ جائیں گی۔ تحفظات ہمارے ہیں، بالکل ہیں، اور مسلم لیگ کو، ان کی قیادت کو ان تحفظات کو دور کرنا چاہیے، اور بہت وقت ہو گیا، ہمارے اندر بھی فرسٹریشن ہے، ہماری قیادت کے اوپر بھی بہت سارا دباؤ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن مسلم لیگ کی قیادت کو چاہیے کہ اس معاملے کو حل کرے اور یہ حل ہو جائے۔ خرم صاحب، چلیں پیپلز پارٹی کے چیئرمین سی کے تحت جو بات کریں گے وہ ایک اتحادی کے طور پر ہی غالباً کریں گے۔ قائرہ صاحب کی بھی ایک گفتگو ہے، ایک بہت جس انداز میں، مناسب انداز میں وہ بات کرتے ہیں، لیکن جو صوبائی قیادت ہے پیپلز پارٹی کی وہ بالکل آپ کی اپوزیشن کی طرح ساؤنڈ کر رہی ہے۔ مریم صاحبہ کے حوالے سے حسن مرتضیٰ صاحب نے کہا کہ لاہور کے علاوہ باقی پنجاب سے سوتیلے جیسا سلوک ہے، کارکردگی صرف ٹک ٹاک تک ہے، تاجر کسان مزدور مریم صاحبہ کی پالیسی کی بدولت ابتری کا شکار ہیں۔ سو آپ لوگوں کے جلسوں کے حوالے سے بھی بہت تنقید ہو رہی ہے کہ جس صوبے میں آپ کی حکومت وہاں آپ کو جلسے کرنے کی کیوں ضرورت پیش آ رہی ہے، جہاں پی ٹی آئی کی اپوزیشن کو جلسے کرنے کی این او سی نہیں مل رہا، وہاں پر کیا ان کا تمسخر اڑانے کے مترادف نہیں کہ جس جماعت کی حکومت ہے وہ جلسے کر کے اپنی تشہیر کر رہی ہے؟ اور پیپلز پارٹی کے اعتراضات دونوں پہ آپ کامنٹ کر دیں۔
جی، پاکستان پیپلز پارٹی ہمارے لیے بہت ہی ایک ویلیوبل ہواری ہیں، وفاق میں بھی اور 2 صوبوں میں بھی، اور اس پہ جو ان کے میجر اعتراضات ہیں پالیسی کے معاملے میں، وہ میری توقع یہ ہے کہ جو آنے والا بجٹ ہے وفاقی بھی اور صوبائی بھی، اس میں وہ ایڈریس ہو جائیں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہر جب حکومتیں بنتی ہیں اور اس میں مختلف جماعتیں شامل ہوتی ہیں، ہر جماعت کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنا حصہ جو ہے اس کو میکسیمائز کریں، اس کو زیادہ سے زیادہ حصہ حاصل کرنا چاہتی ہے ہر جماعت، اور جو کہ ان کا حق ہے۔ تو لہٰذا یہ گفتگو جو ہے وہ جاری رہے گی۔ جو گورننس کے بارے میں کامنٹس ہیں وہ بھی جاری رہیں گے، اور مریم صاحبہ اس کو اپنے عمل سے جو ہے وہ اب ظاہر بھی کر رہی ہیں۔ یہ بات کچھ عرصے بعد باقاعدہ اسٹیٹسٹکس ذریعے ظاہر ہو جائے گی کہ کیا جنوبی پنجاب میں بھی ہمیں تو واضح ہے کہ پوری توجہ دی جا رہی ہے ملتان میں اور دوسرے جنوبی اضلاع میں۔ یہ ایک روایتی بات ہے، روایتی کرٹیسزم ہے، جس کو ایڈریس مسلم لیگ نون کی حکومت پنجاب میں بھی کرے گی اور وفاق میں بھی کرے گی۔ اور یہ جو ایشوز ہیں وہ دونوں جماعتوں کا حصہ ہیں کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ چلنا ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ مختلف پالیسیز پر اختلاف بھی ہوگا، نمبر 1۔ دوسرا جو ایشو ہے کہ جی وہ پارٹی میں اگر کوشش کی جاتی ہے کہ جی ہمیں عوامی اجتماعات کرنے ہیں، تو یہ میں یاد کرا دوں کہ مسلم لیگ نون کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے جلسوں میں کبھی کوئی پیٹرول بم پھینکے ہوں، کبھی انہوں نے کسی پولیس مین کو زد و کوب کیا ہو، کبھی کسی سرکاری عمارت کو آگ لگائی ہو، کبھی کسی رینجر کو شہید کیا ہو۔ یہ ہمارا ریکارڈ نہیں ہے۔ ہمارا ریکارڈ تو پرامن سیاسی جدوجہد کا ہے، پرامن عوامی رابطے کا ہے۔ جب پی ٹی آئی بھی اپنے آپ کو ثابت کر پائے گی کہ وہ بھی پرامن سیاسی جدوجہد کرنا چاہتے ہیں، تو انہیں پاکستان کے ہر علاقے میں جلسہ کرنے کی اجازت ہو۔ خرم صاحب، ان کا یہ بھی الزام ہے کہ ان کو ورکر کنونشن تک نہیں کرنے دیا جا رہا، پی ٹی آئی کا یہ الزام ہے۔ جی، وہ تو الزام لگاتے رہیں گے، لیکن ابھی جو الزام نہیں، ان کے اوپر فرد جرم ہے کہ انہوں نے بار بار تشدد کا استعمال کیا ہے، چاہے وہ 2014 تھا، چاہے وہ 2022 تھا، چاہے وہ 2023 تھا، چاہے وہ 2025 تھا۔ وہ ہر دفعہ جو ہے وہ انہوں نے تشدد کا استعمال کیا ہے۔ میں اگر دوبارہ یاد کرانا چاہتے ہیں تو میں پھر کرا دیتا ہوں کہ ہم نے تو کبھی پارلیمان کا جنگلہ نہیں کرایا، ہم نے کبھی پاکستان ٹیلی ویژن پر قبضہ نہیں کیا، ہم نے کبھی سینکڑوں پولیس کاروں کی ہڈیاں نہیں توڑی یا ان کو کیلوں والے ڈنڈوں سے نہیں مارا، ہم نے کبھی پیٹرول بم نہیں پھینکے۔ تو لہذا، اور ہم نے کبھی بھی، سچ یہ ہے کہ نہ ہی کبھی کسی اہلکار کو شہید کیا ہے، نہ ہی ہم نے کبھی جو ہے سرکاری عمارتوں کو آگ لگائی ہے، نہ ہی کبھی ہم نے جانوروں کو آگ لگائی ہے۔ تو ایک ایسی جماعت جس کا ریکارڈ اتنا تشدد سے بھرپور ہے اپنے احتجاج میں، ان کو ہمیں اسی لیے یہ پروف کرنا ہے کہ وہ پرامن سیاسی جدوجہد کرنے کے قابل ہیں۔ اور جب وہ ثابت کریں، ابھی انہوں نے خیبر پختونخوا میں ایک جلسہ کیا، وہ جلسہ ناکام ہوا، کوئی بات نہیں، لیکن پرامن تھا، اچھی بات ہے۔ 2-3 اور جلسے کریں، جب ان کو اجازت ملے گی اسلام آباد کے بعد جلسہ کرنے کی، تو ان کا کانڈکٹ یہ ظاہر کرے گا۔ لیکن آپ یہ نوٹ کیجئے، میں پھر دوہرا دوں کہ ان کا بھی پاکستان کی گورننس میں ایک بڑا اہم رول ہے، وہ بھی حکومت میں موجود ہے ایک صوبے میں پچھلے 12 سال سے، اور وہ ذمہ داری ان کو قبول کرنی ہوگی۔